الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور توشہ ساتھ لو، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ہم نے پڑھی، پھر اس کا ترجمہ کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو، ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کر لو، آراستہ کر لو، اور اس کو بہترین سامان سفر توشہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ پرہیزگاری، تقوی کا پرہیزگاری کو بولیں، پرہیزگاری بہترین توشہ ہے۔ یہ ہم ایک سفر پر ہیں، مسلسل مسافر ہیں، ایک زندگی کا سفر ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد پھر موت کے بعد کی ایک زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ والا سفر ہے۔ تو دنیا میں بھی تقوی یعنی پرہیزگاری کا توشہ جو ہے انسان کو بہت سے کانٹوں سے بچا لیتا ہے، تکالیف سے، ٹھوکروں سے، ضلالتوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں تو یہ توشہ بہت ہی زیادہ کام آئے گا۔ دنیا میں تو بعض اوقات شیاطینی قوتیں ہیں، انسان کو تکلیفیں دیتی ہیں، یہ بندہ اللہ کا بندہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا بعض اوقات امتحان لیتا ہے، لیکن آخرت میں اس پرہیزگاری کا صرف اجر ملے گا، وہ کوئی امتحان نہیں ہے، وہ کوئی شیطانی قوتیں نہیں ہیں جو ہمیں تکلیفیں دیں، ایذا رسانیاں کریں ہماری۔ تو اللہ کی تعلیم ہے، قرآن کا پیغام ہے، ہم اپنے آپ کو تقوی سے مزین کر لیں، پرہیزگاری سے مزین کر لیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور بچے رہیں شیطان کی فحش آگ میں غرق ہونے سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کہ اللہ سے مسلسل بنیادوں پر ڈرتے رہو۔ خوف بس خدا کا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کو کسی دنیاوی شیطانی اور یہ جو کلپریٹس قوتیں ہوتی ہیں، جن و انس میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، یا اور کوئی ڈائیول نیٹس کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں گھبرائے گا، اور وہ چونکہ شیطانی مردود کارگزاریاں کرتے ہیں تو ان سے انسان ویسے بیزار ہوتا ہے، اور شیطان کا ڈر تو نہیں بیٹھتا اللہ والے بندے کے دل میں۔ قرآن کی روشنی ہے، دین اسلام کی روشنی ہے، اللہ پر ایمان کی روشنی ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی روشنی ہے، ائمہ علیہ السلام پر ایمان کی روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا ہے کہ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یعنی اس میں قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو عقل رکھتا ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اے لوگوں، عقل اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو، دنیا سے نہ ڈرو، دنیا کی باتوں سے نہ ڈرو۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اے عقل والو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی عقل والوں سے ہے، اور اپنے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقل والا کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے وہ صریحاً گمراہی میں ہے، صریحاً بیوقوف ہے، صریحاً بغیر عقل کے ہے، صریحاً وہ عقل سے عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق دے، مزین ہونے کی توفیق دے۔ توشہ تقوی جو ہے دنیا میں بھی ہمیں آگ سے بچاتا ہے، اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ ہماری عقلیں قائم رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اپنی عقل کو طاقت دینی ہے، عقل کو تقویت دینی ہے۔ اور آج کے اگر حالات حاضرہ کا دورہ معائنہ کریں، افغانستان کے سارے مسلمان شہید ہو گئے، شام کے سارے مسلمان شہید ہو گئے، یمن کے سارے مسلمان شہید ہو گئے، انڈونیشیا میں اس کی اپنی فوج نے 10 لاکھ عوام کو شہید کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے ارمان کی بات ہے مسلمانوں پر۔ فلسطین میں، کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے۔ تو تقوی اختیار کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا وسیلہ بنیں۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اچھا انسان بنیں گے، تو اس دور حاضر میں کرنٹ افیئرس کے لحاظ سے، ایور گرین ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے، ہسٹوریکل کنسپائریسی ایونٹس اینڈ سچویشن کے لحاظ سے ہم ہر لحاظ سے تمام اسلامی معاشروں کی مدد کریں گے۔ مسلمان ایک دیوار کی مانند، ہم نے ایک دینیات میں ہائی اسکول میں ایک مثال پڑھی تھی اسلامیات میں، ایک دیوار کی مانند جہاں ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا باعث بنتی ہے، ایک فصیل بن جائیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں شیطان آگ کے خلاف، وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب اللہ کے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور تقوی کا پیغام سنتا ہوں، ایمان روشن ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پیاسی زمین پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ کی تعلیم نور ہے، اللہ کا پیغام نور ہے۔ اور ورنہ تو آج سوشل میڈیا دیکھ لیں، ریڈیو، ٹی وی، تمام اخبارات، اخبار جہان، سارا میڈیا انسان کے دل و دماغ کو جکڑ رہا ہے اور مردود آگ سے جو ہے وہ بے ہوش کر رہا ہے، مردود آگ سے شل کر رہا ہے، انسان کی عقل کو چھین رہا ہے۔ قرآن کی اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورا داخل ہو اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا خیال، تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہاری جان، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہاری زبان، تمہارا دل، سب اسلام سے مزین ہو، سب اسلام میں داخل ہو۔ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، کبھی شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرنا، کبھی شیطان کے خطوں پر راستہ اختیار نہ کرنا، کبھی شیطان کے خط پر گامزن نہ ہونا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہے تم سے کھلی دشمنی کرنا۔ اور آج کے دور میں تو ڈائیول نیٹ جو شیطانی نیٹ ورک ہے وہ مسلمانوں کو کھا گیا۔ پورا عرض پر مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، یمن، شام، لبنان، فلسطین، کشمیر، پورا ہندوستان، انڈونیشیا، افغانستان، وسطی ایشیا، بوسنیا ہرزگوینیا، شمالی افریقہ، میں پچھلے 17 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ تو ہے نا کہ قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ ہم نے جو آج تک قرآن کے ترجمے پڑھے، تفسیریں پڑھیں کہ بھئی انسان کا خیال اور جسم اور روح پورا اسلام کے عین مطابق ہو، مکمل اسلام میں داخل ہو۔
لیکن کوئی یورپ یا امریکہ میں کوئی مردود آگ کا ایک نیٹ ورک ہے، ڈائیول نیٹ ہے، وہ ایسا شیطان ہے، وہ کہتے ہیں یہ توبہ نعوذ باللہ، یہ انگوٹھا مسلمان نہیں ہے، یہ انگلی مسلمان نہیں ہے، صرف 3 انگلیاں مسلمان ہیں، دائیں سا مسلمان ہے، بایاں مسلمان نہیں ہے، اور بڑی بڑی مشرکانہ آگ اس نیٹ ورک کی ہے، تھوڑی سی میں نے بیان کی ہے۔ اور یعنی شیطان کا نیٹ ورک اتنا آگے حد سے گزر گیا، شرک کے اندر جو ہے، اللہ رسول کی دشمنی میں، قرآن اسلام کی دشمنی میں، اس مسلمانوں کی دشمنی میں۔ بہرحال اگر ہم بنیادی تعلیمات پر قائم رہیں گے تو شیطان اپنی مردود آگ میں خود ہی غرق ہو جائے گا۔ یہ شیطانی باتیں مسلمان کے نزدیک تک پہنچیں گی نہیں۔ لیکن میں نے کو بتایا ہے کہ شیطان بہت آگے کی حد سے گزرا ہوا ہے، اس نے مردود آگ کا سفر اتنا طے کیا ہے کہ شیطان تو یہ کہتا ہے کہ اسلام زمین پر نہیں، مسلمان زمین پر نہیں، اسلام میں مرد نہیں، اسلام میں عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ٹی وی اور یہ ہمارا جو یہ ریڈیو، ہمارے اخبارات، سوشل میڈیا جو آگ اگل رہے ہیں، یہ ساری اسی ڈائیول نیٹ کی آگ اگل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مفاد کی، اسلام کے مفاد کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں کا ریڈیو، یہاں کا ٹی وی، یہاں کا اخبارات سب شیطان کی لینگویج سپیک کرتے ہیں، مردود آگ کی لینگویج سپیک کرتے ہیں، اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اسلامی ملک کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا تو یورپ امریکہ سے آ رہا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے۔ رحمان ملک کا میں بیان سنتا تھا کہ یوٹیوب پر پابندی لگا رہے ہیں، فیس بک پر پابندی لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اور رحمان ملک صاحب، یہ ہمارا ریڈیو، ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارے اخبارات، انہوں نے اللہ رسول، قرآن اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ تو کراچی یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں، وہ ڈگری کس کام کی جب آپ کو یہی نہیں پتہ چلے کہ ہمارا میڈیا کر کیا رہا ہے، اخباروں میں کیا ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ کیا ہو رہا ہے، ریڈیو پہ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے ایک اسلامی ملک میں۔ اس مسلمانوں کا بجٹ ہے، مسلمانوں کا ٹیکس کا بجٹ ہے، اس سے یہ ٹی وی چلتا ہے، ریڈیو چلتا ہے، اخبارات چلتے ہیں۔ یہ اخبارات کے مالکان مسلمان ہیں، سرکاری جو ادارے ہیں وہ مسلمان عوام کے ٹیکس سے چلتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی نیٹ ورک کو، ڈائیول نیٹ کو امریکہ یورپ میں غرق کر دے۔ قرآن کی اگلی آیت ہے، تیسرے نمبر والی جو ہے، تیسرے نمبر پہ میں پڑھنے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم۔ اور ابھی میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور ترجمہ یہ ہے، وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کی یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس کا جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو وعید سنا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان کو امیدوار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خواستگار رہنا چاہیے، خواستگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رحمت کے مستحق ہیں، میں ان پر رحمت کروں گا۔ قرآن میں واضح پیغام ہے۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، جو اسلامی ملکوں کی حالت ہے اور مسلمانوں کی جو حالت امریکہ اور یورپ میں ہے، ابھی ٹینک کی لڑائی نہیں ہے، توپ کی لڑائی نہیں ہے، نہ ہوائی جہاز کی لڑائی ہے۔ ابھی میں آج بھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جی 27 فروری والا پھر واقعہ بھی ہونے والا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے۔ تو 65 کی جنگ ہم نے جیتی، تو ہم نے سارے دوستوں سے سنا کہ جی میدان میں جیتی جنگ ہم میز پر ہار گئے تاشقند میں، اور ابھی یہ 27 فروری کو جہاز تو ہم نے انڈیا کے مار گرائے اور وہ ان کا بندہ پکڑا اور
بیزتی پاکستان کی ہوتی رہی، اس کے بعد سے تو ہم جیت بھی جائیں تو بیزتی پاکستان کی ہوتی ہے۔ تو یہ جہاز کی، طیارے کی، توپ کی، ٹینک کی، بحری بیڑے کی لڑائی ہے ہی نہیں، ایٹم بم کی بھی لڑائی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، تقویٰ سے، پرہیزگاری سے مزین ہونا ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انہیں زندہ رکھنا ہے۔ کفر و شرک کی مردود آگ کو مسلمان ملکوں سے اور امریکہ یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مرد و خواتین سے کفر کی مردود آگ کو، شرک کی مردود آگ کو دور بھگانا ہے، اور مسلمانوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن نور ہے۔ پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کے دین پہ اس دور میں عمل کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد بھی ساری باتیں ٹھیک ہیں، زرعی شعبے میں، معاشی شعبے میں، فوجی شعبے میں جہاں ہم کام کریں وہ بھی جاری رکھیں، لیکن لڑائی وہاں پہ نہیں ہو رہی، اور نہ وہاں لڑنے کا فائدہ بھلے ہم 1000 سال تک لڑتے رہیں، کروڑ سال تک لڑتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کہ دین اسلام پر عمل کریں، ہمارے ریڈیو کو، ٹیلی ویژن کو، اخبارات کو ڈائیول نیٹ کے پروپیگنڈے سے آزاد کروائیں، ہمارے عوام کے ذہنوں کو آزاد کروائیں۔ اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔